ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ مسیح کے زندہ جلالی قدوس نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی، اس کا پیار نرالا اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ کتاب مقدس کی طرف ہم بڑھیں گے۔ آج ہم کتاب مقدس میں سے زبور کی کتاب، اس کا 40واں زبور اور اس کی پہلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔ آمین۔ کتاب مقدس میں سے ہم نے جو حصہ پڑھا سنا، آج چند لمحے ہم اس پر غور و فکر کریں گے بطور آپ کی ساری توجہ خدا کے پاک کلام کی طرف مرکوم ہو۔ میرے عزیزو، یاد رکھیے خدا کا بندہ داؤد ہم پر خدا کے کلام میں سے بڑی واضح اور بڑی ہی سچائی سے بھری ہوئی تعلیم ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور اس تعلیم میں سے جو خدا کا بندہ داؤد بات ہم تک پہنچانا چاہتا ہے وہ ہے صبر۔ صبر۔ اب یاد رکھیں، آج مجھے اور آپ کو بلکہ تمام بنی نوع انسان کو صبر کی بڑی ضرورت ہے۔ ہم بے صبری زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم دعوے دار تو ہیں کہ ہم صبر سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن صبر ہم میں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن خدا کا بندہ اس بات پر زور دیتا ہے اور اس بات کی طرف ہماری دھیان، ہماری توجہ لے کر جاتا ہے کہ میں نے صبر سے خداوند پر کیا رکھی؟ آس رکھی۔ خداوند پر آس رکھی، خداوند پر صبر کیا، خداوند نے فضل کیا، خداوند نے رحم کیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، صبر، اگر ہم اس چیز کے دعوے دار ہیں، کہ میں صبر کی زندگی بسر کرتا ہوں، مجھ میں بڑا صبر ہے، تو صبر اگر مجھ میں اور آپ میں اگر ہے تو صبر، یاد رکھیں، صبر کرنے والا شخص بڑے سے بڑے نقصان کو برداشت کر لیتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص وہ پر امید رہتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص نقصان برداشت کر لیتا ہے، پر امید رہتا ہے اور خدا پر توکل کرتا ہے۔ صبر کرنے والا شخص، اگر میں اور آپ اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ ہم صبر کرنے والے ہیں اور یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں، تو میرے عزیزو یاد رکھیں ہمیں صبر بھی نہیں ہے۔ خدا کا بندہ خود داؤد اس چیز کو بیان کر رہا ہے، اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ میں نے صبر سے خدا پر کیا رکھی؟ آس رکھی۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں تو جب بچے پیدا ہوتے ہیں اسی گھڑی چلنا شروع نہیں کر دیتے، ان کو ایک وقت لگتا ہے، ایک لمبا پیریڈ ان کا گزرتا ہے۔ پہلے وہ بچے ہاتھوں کے بل چلتے ہیں، پھر وہ سہارے لے کر چلتے ہیں، پھر جب ان کے ٹخنے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب ان کے گھٹنے مضبوط ہو جاتے ہیں، جب ان کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر وہ سہارے کی بھی ان کو ضرورت نہیں پڑتی، اور اس تمام پروسیجر کے اندر انہیں ایک وقت لگتا ہے۔ حالانکہ ماں باپ کی تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ بچہ جلدی سے جلدی چلنا شروع کر دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ماں باپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اس بچے کو انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے قدموں پر کیا کرے؟ چلنا شروع کر دے۔ آپ کہیں پر پودا لگاتے ہیں، اب یاد رکھیں، بیج لگاتے ہیں، اس بیج کی جو قوت اور طاقت ہوتی ہے اس کھول کے اندر ہوتی ہے۔ آپ اس بیج کو زمین کے اندر لگاتے ہیں، اور اس زمین کے اندر جب تک وہ بیج مر نہیں جاتا، وہ خول مر نہیں جاتا، تب تک وہ بیج زمین کے اندر جڑیں نہیں پکڑتا۔ اس کے لیے آپ کو ایک طویل انتظار کرنا پڑتا ہے، ایک لمبا پیریڈ دینا پڑتا ہے انتظار کا۔ اور جب بیج مر جاتا ہے تب اس کی ہلکی سی ایک کمپل باہر ہرے رنگ کی نکلتی ہے، پھر وہی کمپل ایک ڈالی بنتی ہے، پھر وہی ڈالی ایک درخت بنتی ہے، پھر وہی درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، اور وہی ہرا بھرا درخت پھول پیدا کرتا ہے، پھر وہ پھول پیدا کرتا ہے، اس کے بعد وہ پھل دیتا ہے۔
اس کے لیے آپ کو پھلوں کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب یاد رکھے، پھلوں کے تعلق سے میرے ذہن کے اندر ایک کہانی جو ہم اکثر سنا کرتے تھے۔ ایک بچہ تھا، ایک بچہ تھا جو جس کے دادا ہر سال مختلف پھل اس کے گھر کے اندر بیچتے تھے۔ سردیوں کے، گرمیوں کے پھل اس کے گھر میں جاتے تھے۔ ایک دن اس بچے نے اپنے ذہن کے اندر ایک ارادہ کیا، کیوں نہ میں ان درختوں کو، اس جگہ کو دیکھوں جہاں پر یہ میٹھے اور اتی سندر خوبصورت پھل اگتے ہیں، لگتے ہیں۔ میں اس جگہ کو دیکھوں، ان درختوں کو دیکھوں۔ اس نے اپنے باپ سے بات کی، اس نے کہا کہ مجھے وہ جگہ دیکھنی ہے۔ اب یاد رکھیں میرے عزیزو، اس کے باپ نے کہا کہ شاید وہ جگہ تجھے پسند نہ آئے، شاید وہ جگہ تجھے پسند نہ آئے، کیونکہ وہ ایک گاؤں ہے اور وہاں پر دھول مٹی ہر جگہ پر ہوتی ہے، شاید وہ تجھے جگہ پسند نہ آئے۔ اس نے کہا نہیں جی، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اس نے باپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو ضد کرتا ہے تو تو جا، لیکن اس کے لیے تجھے انتظار کرنا پڑے گا اسکول کی چھٹیوں کا۔ اب بیٹے نے، اس بچے نے انتظار کیا۔ جب چھٹیاں اسکول کی ہوئی تو میرے عزیزو یاد رکھے، اس نے فوری اپنے باپ کو یاد دہانی کرائی کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ مجھے لے کر چلیں۔ اور جب وہ اسے لے کر گیا، وہ اپنے دادا سے ملا، بڑا خوش ہوا۔ اس نے جاتے ہی اپنے دادا سے کہا کہ جہاں سے آپ مجھے پھل بیچتے ہیں، میٹھے اور خوبصورت پھل، میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں وہ درخت دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے دادا نے کہا رات کافی ہو چکی ہے، ہم صبح جائیں گے۔ بیٹا ضد کرنے لگا کہ نہیں، میں ابھی جانا چاہتا ہوں۔ خیر دادا بھی ایک پرانا آدمی تھا، اس نے بھی کوئی نہ کوئی بات سنا کر اسے ٹال دیا۔ اب صبح ہوئی، صبح جلدی سے وہ اس باغ کے اندر چلے گئے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، اس باغ کے اندر جب وہ گئے تو ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا۔ غور کیجیے گا، ایک آم کا درخت لگا ہوا تھا، اور کیونکہ ابھی آم کا موسم آنا تھا، گرمیوں کا شروعات تھا، آغاز تھا، تو آم ابتدائی دنوں میں ایک امبی ہوتی ہے، چھوٹی سی ایک امبی، اور وہ امبی جو ہوتی ہے وہ بڑی کھٹی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور میرے عزیزو یاد رکھے، اس بیٹے نے، اس بچے نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ میں اس امبی کو توڑ کر کھاؤں گا۔ اس نے اپنے دادا سے کہا، اس نے کہا کہ بیٹا اب اگر یہ پھل میں تجھے اتار کر دوں گا تو تجھے اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ یہ پھل ابھی پوری طرح سے پکا نہیں ہے۔ اس کے لیے تجھے انتظار کرنا پڑے گا، اس کے لیے تجھے انتظار کرنا پڑے گا، تاکہ یہ آم پوری طرح سے پک جائے اور جب تو اسے کھائے تو تجھے اچھا لگے، خوشنما لگے تجھے۔ اب اس نے 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن، 8 دن، 9 دن، 10 دن، 15 دن انتظار کیا۔ 15 دن کے بعد اس نے کہا کہ مجھے یہ آم چاہیے، مجھے یہ پھل چاہیے۔ اس کے دادا نے کہا کہ ابھی یہ پوری طرح سے پکا نہیں ہے، تجھے اور انتظار کرنا پڑے گا تاکہ یہ پوری طرح سے پک جائے۔ لیکن یاد رکھے، وہ بچہ جو تھا وہ بے صبرا ہو گیا، اتاولا ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں جی، مجھے ابھی یہ آم چاہیے۔ میرے عزیزو، اس کے دادا نے اسے آم وہ توڑ کر دیا، اس نے کھایا، لیکن اسے اچھا نہ لگا، کیونکہ وہ ابھی پوری طرح سے پکا نہیں تھا، اسے اچھا نہیں لگا۔ اس نے فوری پھینک دیا۔ اس نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ آپ جو بھیجتے تھے پیٹیوں میں بھر کر، وہ تو بڑے اچھے ہوتے تھے، بڑے میٹھے ہوتے تھے، بڑے خوبصورت لگتے تھے، یہ کیسا پھل ہے جو آپ نے مجھے دیا؟ اس کے دادا نے کہا میں نے آپ کو بولا تھا کہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، آپ نے پھل کو بھی ضائع کیا اور آپ کو اچھا بھی نہیں لگا اور آپ کے دانت بھی کھٹے ہو گئے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، صبر یہی زندگی کا المیہ میری اور آپ کی زندگی کا ہے۔ ہم صبر کی زندگی نہیں بسر کرتے، ہم اتاولے ہوتے ہیں، ہر چیز کو جلدی کرنا چاہتے ہیں، ہر کام کو جلدی پورا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے جلدی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکے، سرفراز کر سکے، اپنے آپ کو اپنی پہچان بنا سکے، ہم جلدی سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جلدی کے اندر خدا کی مرضی
نہیں ہوتی۔ خدا اپنے کام کو کرتا ہے، خدا اپنے فضل کو جاری کرتا ہے، خدا اپنے رحم کو جاری کرتا ہے، لیکن جب آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کتاب مقدس کے اندر ہمیں انبیاء کی زندگی کے تعلق سے دکھائی دیتا ہے کہ انبیاء نے جب زندگی بسر کی تو ان کی زندگی کے اندر خدا کے منصوبے پورے ہوئے، خدا کا فضل پورا ہوا، خدا کا رحم پورا ہوا، لیکن اس کا انتظام، اس کا وقت خدا نے ڈیسائیڈ کیا، کسی انبیاء نے نہیں۔ خدا نے وقت ڈیسائیڈ کیا۔ وہ بھلا خدا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کب سرفراز کرنا ہے، آپ کو کب شفا کی ضرورت ہے، آپ کو کب معاوضے کی ضرورت ہے، وہ جانتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بڑی جلد بازی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی ہے، ہم نے بپتسمہ لیا ہے، اب جلدی سے مجھے روح القدس مل جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے توبہ کی، ہم نے بپتسمہ لیا، جلدی سے میں غیر زبانیں بولنا شروع کر دوں، میں پریچر بن جاؤں، میں پریچ کرنا شروع کر دوں، اچھی پرستش کرنا شروع کر دوں۔ ہم چاہتے ہیں میں استاد بن جاؤں، لیکن یاد رکھیں خدا یہ نعمتیں آپ کو دینا چاہتا ہے، خدا یہ فضل آپ پر کرنا چاہتا ہے، لیکن داؤد کی زندگی کے تعلق سے دیکھیں، اس زبور کی طرف دیکھیں، کیا ہم نے سیکھا ہے؟ صبر سے خداوند پر کیا رکھی؟ آس رکھی، پر امید رہے، صبر سے رہے۔ داؤد کی زندگی کی طرف غور کر لیں۔ داؤد کو مسح کیا گیا، کیوں مسح کیا گیا؟ تاکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ بنے۔ تو کیا وہ اسی گھڑی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ نہیں۔ اگر آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، تو میرے عزیزو یاد رکھیں، داؤد نے ایک لمبا پیریڈ، ایک طویل عرصہ پہلے مشکلات اور پریشانی اور دکھوں کے اندر بسر کیا، اس کے بعد جا کر وہ بادشاہ بنا، اور اتنے عرصے کے اندر اس نے انتظار کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس خدا کی طرف سے مجھے مسح کیا گیا ہے، بادشاہ تو میں بنوں گا، بادشاہ تو میں بنوں گا، لیکن اس کے لیے اس کو انتظار کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا۔ ہم انتظار کے حامی نہیں ہیں۔ ہم انتظار کا جب پہلو آتا ہے، آج جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جناب آپ دعا کریں، تو لوگ اکثر ہم سے یہ کہتے رہتے، بھائی صاحب میں آپ بڑی دعا کر دا، آپ بڑی دعا کر دیں، لیکن کچھ ہو نہیں رہا۔ ارے بھائی، خدا کا منصوبہ جانیں، خدا کا الہی انتظام تو جاننے کی کوشش کریں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ ابھی انتظار کریں، انتظار کریں۔ داؤد نے انتظار کیا اور خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ ہلیلویہ۔ یاد رکھیں، ابراہیم کے تعلق سے جب ہم کتاب مقدس کی طرف دیکھتے ہیں تو ابراہیم اور اس کی بیوی نے آپس میں بات چیت کی، گفتگو کی، اور اس کی بیوی نے کہا، کیوں نہ تو میری لونڈی سے میرے لیے اولاد پیدا کرے اور ہمارے کنبے کو، اس خاندان کو اسی سے جانا جائے۔ ابراہیم نے اپنی بیوی کی بات کو مانا، کیونکہ ایک طویل عرصہ انہوں نے انتظار کیا اولاد کے لیے، اور اس سے اسماعیل پیدا ہوا۔ اب اسماعیل جب پیدا ہوا تو یاد رکھیں، ابراہیم اسماعیل کو لے کر خدا کی حضوری میں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ تیرے حضور اسماعیل ہی جیتا رہے۔ خدا نے ایسا قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ ابراہیم کے سلک سے پیدا ہوا، اس لیے خدا نے اسے برکت تو دی، لیکن ابراہیم کے خاندان کا نام اسماعیل سے نہیں چلا، بلکہ اسی کی بیوی سے چلا، اور اس کے بیٹے کا نام اسحاق سے خدا نے اپنے وعدے کو شروع کیا، اسحاق سے خدا نے اپنے فضل کو شروع کیا، اسحاق سے خدا نے اپنے منصوبوں کو شروع کیا۔ ہماری زندگی کے اندر جب اتاولا پن آ جاتا ہے، بے صبری آ جاتی ہے، تو میرے عزیزو یاد رکھیں، ہم خدا کے منصوبوں کے اندر، خدا کے الہی انتظام کے اندر ہم مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابراہیم نے کی، اس کی وجہ سے ایک بڑی قوم جسے خدا نے پھر برکت دی، کیونکہ خدا
کا وعدہ ابراہیم کے ساتھ تھا، اس لیے خدا اپنے وعدوں میں سچا اور برحق خدا ہے۔ خدا نے اسے بھی پھر برکت دی، حالانکہ وہ برکت خدا اس کے منصوبے کے اندر نہیں تھی، لیکن کیونکہ انسان نے مداخلت کی، انسان نے بے صبری کی، اور خدا نے اس منصوبے کے اندر چینجنگ لائے۔ اب میرے عزیزو یاد رکھیں، میں اور آپ اکثر اس اتاولے پن سے، بے صبری کے سبب سے، ہم بہت سارے معاملات کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر، کاموں کے اندر، باتوں کے اندر ہم گڑبڑی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کام، ہر ایک چیز جو ہو وہ جلد سے جلد ہو، جلدی سے مجھے گاڑی مل جائے، جلدی سے مجھے موٹر سائیکل مل جائے، جلدی سے مجھے گھر مل جائے، جلدی سے مجھے ایک اچھی بیوی، ایک اچھا شوہر مل جائے، جلدی سے۔ لیکن یاد رکھیے، خدا یہ تمام چیزیں آپ کو دینا چاہتا ہے، خدا یہ تمام چیزیں ہمیں دینا چاہتا ہے، اس کا وعدہ ہے، لیکن وہ اپنے منصوبے کے مطابق دے گا۔ ہمارا جو کام ہے، ہماری جو بات ہے، ہم خدا کے حضور جھکے رہیں، سرنبو رہیں اور انتظار کریں۔ داؤد فرماتا ہے زبور کی کتاب میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری۔ ہاللیلویا، یہوہ دی کردہ سا انتظاری، میں صبر دے نال یہوہ دی کیا کرتا تھا؟ انتظاری کرتا تھا۔ دیکھیں، خدا کا کلام بڑا بھرا پڑا ہے اس تعلق سے کہ جنہوں نے صبر کیا، خدا نے انہیں سر بلند بھی کیا۔ آمین۔ جب ہم نئے عہد نامہ کی طرف آتے ہیں تو نئے عہد نامہ کے اندر یاد رکھے ہمیں رسولوں کے تعلق سے دکھائی دیتا ہے۔ جب یسوع مسیح آسمان پر جا رہے تھے تو یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے شاگردوں کو کہا، ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، تم ٹھہرے رہو۔ اگر شاگرد مجھ جیسے یا آپ جیسے ہوتے، بڑے بے صبرے، بڑے اتاولے ہوتے، کہتے کہ جی یسوع چلے گیا، ہن بس اسی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ کتاب مقدس اعمال کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ شاگردوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے خدا کے حکم کی، خدا کی بات کی تابعداری کی، ٹھہرے رہے۔ اور ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ شاگرد روز اکٹھے ہو کر بالا خانہ کے اندر دعا کرتے، وہ خدا کی تمجید کرتے، خدا کی منصوبے کو بیان کرتے، خدا کی شکر گزاری کرتے، اس کی حمد کرتے، اس کی ستائش کرتے، ہر روز وہ دعا کرتے، کیونکہ وہ اکٹھے ہونے سے باز نہ آئے۔ اور آپ کو یاد ہے جب عید پینتیکوست تھا، جب رسولوں پر روح القدس نازل ہوا، یعنی انہیں قوت کا لباس ملا، اس کے لیے ان کو ایک انتظار کرنا پڑا، انتظار کرنا پڑا، قوت کے لباس کے لیے ان کو انتظار کرنا پڑا۔ کیا آج میں اور آپ انتظار کے حامی ہیں؟ کیا ہم آج انتظار کرتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں، ہم خود پر غور کریں، کیا آج ہم انتظار کرتے ہیں؟ اگر ہم انتظار کرنے والے بن جائیں، ہم صبر کرنے والے بن جائیں، تو میرے عزیزو یاد رکھے ہمیں قوت کا لباس مل جائے گا، وہ لباس جو رسولوں سے کو ملا، اور انہوں نے دنیا میں جا کر انجیل کی بشارت کی، مسیح کے نام کی منادی کی، اور خدا نے انہیں طرح بطرح استعمال کیا۔ آج خدا مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، خدا ہم میں سے ہر ایک جان کو اپنے نام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے خدا ہمارے اندر صبر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہم صبر کو پیدا کر لیں۔ میں نے صبر سے خدا ان پر آس رکھی، رحم کیا اس نے، فضل کیا اس نے، ترس کیا اس نے، اور میری فریاد کو سن لیا۔ ہاللیلویا۔ یاد رکھیے، ایسا نہیں کہ خدا ہماری دعاؤں کو یا فریادوں کو نہیں سنتا، سنتا ہے،
لیکن وہ اپنے الہی انتظام سے. آج بہت سارے اس معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو اس چیز کا گلہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اکثر ہمارے ساتھ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی صاحب دعا تے دعا، دعا تے دعا، روزے تے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا، تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، حالات چینج نہیں ہو رہے. بھائی حالات تب چینج ہوں گے جب زندگی میں صبر ہوگا. اور میں نے بتایا کہ صبر کرنے والا شخص پر امید رہتا ہے. وہ پر امید رہے. میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا انتظاری پر امید رہتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں، خدا ان حالاتوں کو بدل دے گا. خدا ان بیماریوں کو دور کرے گا. خدا اس غربت کو دور کرے گا. خدا اس پریشانی کو دور کرے گا. خدا اپنا فضل جاری کرے گا. پر امید ہے. آج ہمیں پر امید ہونے کی کیا ہے کہ اشہد ضرورت ہے. ہاللویا. خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت عطا کرے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. آمین.